وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیے، دو چیزیں ایسی ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو انشاءاللہ یہ بات کام آئے کہ جس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ نیکیاں ایک حسد ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ کسی کے دل میں حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پاس نعمت دے کر یہ تمنا کرنا کہ اسے نعمت چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، یہ تمنا کرنا۔ جب بھی اس کو دیکھے یا باہر کسی سے اس کے بارے میں تعریف سنے اور یہ اندر سے جلے کڑن پیدا ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اور ہر وقت جلتا رہے۔ حدیث کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حسد کو سے اس کی نیکی اس طرح جل رہی ہوتی ہے جس طرح جو ہے آگ لکڑی کو جلاتی ہے، نیکی جل رہی، حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ بندہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں سر سے، اس کو کوئی علم نہیں، لیکن یہ اندر سے جل رہا ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، آگے کیوں، اس سے نعمت چھن جائے۔ اور ایک کسی کو تکلیف پہنچانا ہاتھ سے زبان سے، قیامت کے حدیث میں نے سنا ہے قیامت کے دن جب آئے گا تو وہ کہے گا اللہ سے مجھے تکلیف دیے اور مجھے اس کی نیکی، تو کیوں اپنی نیکی ہم خراب کریں۔ ایک بات اور مجھے یاد رہ گئی، وہ میں بھول گیا بتانا، ایک غیبت ہے، وہ بھی تکلیف میں آ گئی نا، تکلیف میں کہ انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ میں اس کو نیچے دکھا رہا ہوں اور اس کو میں بے انا کہ اللہ اس کو اور عزت دے رہے، اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیسے آدمی ہے، اور میں بڑا بخیل ہے۔ کہا بخیل ہے؟ کہا کیوں؟ یہ تو بڑا عالم اور بخیل ہے۔ بخل تو غلط صفت ہے، بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اپنی نیکی کسی کو نہیں دیتا، پھر بھی وہ نہیں سمجھا۔ فرمایا یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، جب غیبت کرے گا اپنی نیکی اس کو دے گا، کیوں کیا ضرورت ہے اپنی نیکی دینے کی۔ ایک دفعہ امام صاحب رحمۃ فرمایا کہ اگر میں غیبت کرنا چاہوں تو اپنے والدین کی کیوں نہ کروں کہ اپنی نیکی میں اپنے والدین کو دوں، کسی اور کو میں کیوں دوں۔ تو میرے عزیز دوستو، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو سے نیکیاں ختم ہو جاتی، جل جاتی ہیں۔ میں نے بتایا اذیت دینا کسی کو، قیامت کی نیکی ہم سے مانگے گا، تکلیف دینا، اور نمبر 2 غیبت کرنا، حسد کرنا، ان سے بچنے کی کوشش فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے کہ پروردگار مجھے آئندہ بچاؤ۔ اور نمبر 2 جو اصل بات مجھے کرنی ہو یہ کہ لوگوں سے معافی مانگو، بس کہ اگر ان لوگوں نے آپ کو معاف کر دیا قیامت میں انشاءاللہ آپ کی نیکیاں کوئی نہیں لے گا، اگر معاف نہیں کیا تو پھر یاد رکھنا قیامت کے دن وہ آپ سے نیکیاں مانگے گا۔